سے یا برٹش ایم پی سے وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا اور خان کو چھڑائے گا. نہیں، یہ میرے خیال میں ایسی، اور میں آپ کو اتنا بھی بتا دوں، یہ آپ نے جتنے جب سے الیکٹ ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، آپ نے بھی ماہرین سے رائے لی ہوگی. میں تو بدقسمتی سے، اور اس کا میں اور میری پارٹی ہم نہیں ذمہ لیتے، کیونکہ ہمیں تو 2-3 سال ملے. ہم نے اپنے ملک کو اتنا کمزور بنا لیا، اتنا گرا لیا ہے بین الاقوامی جو ہے اس میں ایک کمیونٹی کے اندر، کہ ہماری تو اتنی اہمیت ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی. ہم تو لوگ یہ باتیں، جتنے ماہرین آئے پولیٹیکل لوگوں کو چھوڑ دیں، ماہرین تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ضرور ہمارا حق ہے کہ ہم ہر اپیل کریں، ہر ادارے سے، ہر گورنمنٹ سے جو پاکستان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، کہ جی آپ اگر جمہوریت اور جمہوری اقدار کے علم بردار ہیں تو آپ اپنی پالیسی میں اس کو ضرور مد نظر رکھیں کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے. اور وہ اگر میں آپ کو اب اس پروگرام میں بیان کرنا شروع کر دوں بشمول عمران خان کی غیر قانونی حراست کے، تو فہرست بہت لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں آپ کو بہت لمبی ہو جائے گی کہ لیڈرشپ جو میسج. بہرحال ایک سیکنڈ جی، آپ کے سوال کا جواب میں شارٹ آنسر دے دیتا ہوں. نو ڈیل، نو فورن گورنمنٹ کے کہنے پہ یا ٹرمپ کے کہنے پہ بالکل، بٹ انڈیجنس جو ہوگا وہ ہم یہاں، اور یہاں پہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا. ہماری مزاحمت، ہماری ریزسٹنس پیسفل اینڈ انارمڈ. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہماری تاریخ میں نہ کوئی بھٹا خوری ہے، نہ کوئی بوری بند لاشیں ہیں. اور یہ 9 مئی شائن میں یہ سب ایبریشن ہے، انگریزی کا لفظ ہوتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ ایک ڈسٹارٹڈ وہ آتا ہے، اس پہ بھی پوری انکوائری ہونی چاہیے. یس، وائلنس کی میں پوری مذمت کرتا ہوں جنہوں نے کیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمارے اوپر غلط الزام ہے جو کہ ایک پارٹی پالیسی کی. آپ نے کہا صرف احتجاج کے ذریعے، احتجاج اینڈ یس انٹرنل پریشر، قانونی اور عدالتی راستہ. جی، قانونی اور عدالتی راستہ نہیں. قانونی اور عدالتی راستہ جی دیکھیں، آپ کے سامنے جو 26ویں ترمیم کے بعد جو کیفیت ہے اور جس طرح سے وہ منظور کرائی گئی اور جو اس کا متن ہے، اب آپ اس کے بھی آپ اور اس کے بعد پھر جو قانون سازی ہوئی سروسز کے اپنا ٹینیورز کے بارے میں، اور پھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پورے ماہرین کی رائے ہر طرف سے آ رہی ہے کہ اس کا کیا. اور یہ مطلب آپ اشرف جہانگیر قاضی صاحب کا اتنا لمبا تفصیلی آرٹیکل ہے، زاہد حسین صاحب نے کیا لکھا ہے 2-3 دن پہلے، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ڈیموکریسی کا جنازہ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو پوری دنیا میں نکل رہا ہے، لیکن مجھے ایک چیز آپ سے پوچھنی ہے. دیکھیں، ہاں جی، باوجود اس کے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی قانونی آپشن کو ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہم کر رہے ہیں. اور خان صاحب کی حد تک یس، اس پہ کچھ ہماری رائے سپلٹ ہے کہ ہم نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنا ہے یا نہیں کرنا. بطور پارٹی ہم نے ابھی تک نہیں کیا. تقسیم ہے اس پہ رائے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنی اب ہو گئی ہیں پٹیشنیں، کیونکہ وہ بار کاؤنسلز نے کی ہیں یا صدور نے کی ہیں، سابق صدور نے کی ہیں بار کاؤنسلز کے، ان کو لیگل کمیونٹی تک ہی رہنے دیں، اس کو پولیٹیسائز نہ کریں. یہ کچھ رائے ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ کیونکہ غلط ہوا ہے، اس کو چیلنج کرنا چاہیے. میں اس پہ خان صاحب کے نے کیا کہا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں ایک اور بات آپ سے پچھلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ لیڈرشپ جب بات کرتی ہے، امید دیتی ہے لوگوں کو کہ ٹرمپ آ گیا اور امریکہ رہا کروائے گا، اور لوگوں پہ کیسے اثر ہوتا ہے کہ آج ایک پی ٹی آئی کا سپورٹر جلسے میں امریکی جھنڈا لے کے آ گیا. ٹھیک ہے، اس کو بعد میں ظاہر پکڑا، پھر گرفتار بھی ہوا، لیکن یہ لوگوں کا ذہن جب آپ اس طرح بنا دیتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا غصے میں بھر دیں. جیسے میں نے آپ کو دکھایا ابھی کہ آپ کے لوگ اب مظاہرہ کر رہے ہیں کہ آج ہمیں اگلی تاریخ کیوں نہیں دی گئی اور فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا کہ خان صاحب کو کیسے چھڑوانا ہے. اور خان صاحب نے بھی یہ کہا 26ویں ترمیم کی آپ نے بات کی، خان صاحب نے کہا 26ویں ترمیم کے خلاف آج ہم اس جلسے میں اناؤنس کریں گے. انہوں نے میڈیا سے بات کی. جی ٹھیک ہے، نہیں ہوا کچھ بھی، کوئی تحریک نہیں چلا رہے آپ؟ نہیں دیکھیں، ابھی جو ہے ایک جو آج اعلان ہوا ہے وہ یہی ہے کہ فائنل کال دی جائے گی خان صاحب کی طرف سے ہی، وہ فائنل کال ہوگی. یہ گنڈا پور صاحب نے آج کہا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جی. اور یہ ہے کہ نومبر کے مہینے کے اندر ہی ہوگی. سو آج 9 تاریخ ہے، 21 دن اور ہیں اس مہینے کے، ان 21 دنوں کے اندر ہی کوئی تاریخ ہوگی، یہی میں کہہ سکتا ہوں. ظاہر ہے کیونکہ یہ سارا کچھ پبلک میں ہے اور وہ فیصلہ کن ہے. آج کارکنان سے حلف بھی لیا گیا ہے کہ جی اب جب تک یہ نہیں وہ رہا ہوں گے ہم گھر نہیں جائیں گے، ہماری لاش جائے گی گھر لیکن ہم نہیں جائیں گے. اچھا، ایک آپ قانون دان ہیں جی، اور علامہ اقبال بھی ظاہر ہے ایک قانون دان بھی تھے، آپ کی پورے خاندان میں آپ کی والدہ بھی جج رہی ہیں، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کے ذریعے واپس نہیں جائیں گے جب تک خان صاحب رہا نہیں ہو سکتے، تو کیا ہوگا؟ مثلا میں ایک امیجن کر رہا ہوں اسی بات پہ میں کہ آپ جیل کے باہر جا کے بیٹھ جائیں گے، ڈی چوک میں آ کے بیٹھ جائیں گے کہ خان کو رہا کرو، اور بغیر کسی قانونی تقاضا پورا کیے خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا اور آپ لوگ ان کو لے کے گھر چلے جائیں گے. ایسا کچھ سینیریو آپ پینٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کر دوں، اور میں بڑی افسوس اور بڑی ریگریٹ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں
کہ اور اس میں کیونکہ مثالیں سب کے سامنے ہیں، خاص طور پہ الیکشن سے کی ڈیٹ سے 3 یا 6 اب کتنے دن پہلے تھے جب وہ 3 کنوکشنز بیک ٹو بیک آئیں عدت کیس کی، ایک ویک تو دیکھیں نا جی ماتحت عدلیہ، تو اب میں کیا کہوں جی، میں میری ٹریننگ اس طرح ہی ہوئی ہے کہ کورٹ ہو اور جج ہو کسی بھی لیول کا، پتھر بھی بیٹھا ہو تو سلام کرنا ہے، لیکن میں یہ بات اب کہتا ہوں نا تو اینکرز آگے سے جینٹس یا لیڈیز کہتے ہیں کہ جی وہ زمانے گئے. اب دیکھیں نا جی جس طرح سے سب کو پتا ہے کہ ماتحت، لیکن آپ کی تربیت تو نہیں گئی ماتحت عدلیہ کے اوپر بالکل چاروں طرف سے اس کو، اور اسی کی وجہ سے اب دیکھیں جسٹس اورنگزیب نے کس طرح کلاس لی ہے، جو ہمایوں دلاور ہے ان کا نام یا کیا جو بھی ہیں، کہ وہ کیا یہ کیفیت جب ہو قانونی جو نظام ججز کی کلاسز، اور اس کے بعد پھر یہ ہو کہ چلے جی نچلی عدالتوں کا تو چلو ان کے اوپر حاوی ہونا جو ہے انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم کا ایک حصہ بن گیا ہوا ہے. اب جب 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ ادارے گھس گئے جوڈیشل سپریم اور اب پھر اس کے بعد جوڈیشل کونسل میں چلا گیا نا، اس کے بعد سپریم کورٹ آ گیا، سپریم کورٹ کو آ کے اس کو ڈیف ہینگ کر دیا 26ویں ترمیم سے، اس کو ڈیف ہینگ یا اوور پاور. ان 6 ججز کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا گیا، ٹھیک ہے، پروسیس میں ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا جیل کے باہر آ کے کراؤڈ بیٹھ جائے گا یا ڈی چوک میں بیٹھ جائے گا کہ جیل کا پھاٹک کھولو اور خان کو رہا کرو، اور رہا کریں گے آپ چلے جائیں گے، کوئی قانونی تقاضے پورے کیے، ایسا ہے؟ نہیں، میں صرف جاننا چاہتا ہوں. نہیں میرے خیال میں اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک میس موبلائزیشن ہوتی ہے، اور میس موبلائزیشن، اور میں اپنے الفاظ غور سے سوچ کے چننا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میس موبلائزیشن کا اسکیل ناٹ اینی ادر ایلیمنٹ، ٹھیک، اگر وہ ہو جو سری لنکا میں ہوا یا جو بنگلہ دیش میں ہوا، مطلب لوگ پی ایم ہاؤس میں گھس نہیں، اس کا اسکیل یہ ہے، میں یہی وہاں یہ گھسے ہیں نا، وہ میں کوئی اور ایلیمنٹ نہیں کہہ رہا، جب اس کا اسکیل جب یہ ہو جائے، جب اس کی کریٹیکل ماس اتنا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں وہ پھر گورنمنٹ ان آفس اور دیگر جو گورنمنٹ ان آفس کو پراپ اپ کر رہے ہوں ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جی یہ اب دن گنتی گئی ہے، لیکن اگین نو وائلنس، نو آرسن، نو لوٹنگ، لیکن موب کہ ان دونوں کے جن ملکوں کے مثال دی وہاں دونوں میں وائلنس اور وائلنس کے بغیر عدم تشدد کے ساتھ آپ موب جسٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں. ناٹ موب جسٹس، پیسفل پروٹیسٹ کا، نہیں لوگ باہر آ گئے، پیسفل، کل میں کوئی جرم کروں، لوگ میرے لیے باہر آ جائیں، بیٹھ جائیں آ کے، تو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، یہ آپ کا جو آپ نے جس طرح سے اس کو فریم کیا ہے نا، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. آپ نے اگر کوئی جرم کیا ہو تو آپ اس کو جرم کی سزا